دوسرے جو جائز کام ہیں، جو نفقات واجبہ ہیں، مباح کام ہیں، ان کاموں میں حد اعتدال سے زیادہ خرچ کرنا، نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، اپنی فیاضی اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی شان و شوکت اور عیش و عشرت کو بڑھانے کے لیے، مکان بھی آدمی کی ضرورت ہے، لباس بھی آدمی کی ضرورت ہے، کھانا پینا بھی آدمی کی ضرورت ہے، بال بچوں کے خرچ بھی آدمی کی ضرورت ہے، لیکن انہی سب میں ایک معقول حد سے جب آدمی بڑھ جائے اور جتنے اس کو اللہ نے وسائل عطا کیے ہیں ان وسائل سے بڑھ کے، یا وہ اگر اللہ نے بہت وسائل دیے تو وہ سارے کے سارے انہی میں جھونک دے، یہ بھی اسراف ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بظاہر اللہ کے راستے میں خرچ کرے لیکن ساتھ تصویر بھی کھنچوائے اور خبر بھی لگوائے، ریاکاری اور نمود و نمائش کے لوگ کہیں واہ واہ اس نے تو فلاں یتیم خانے میں اتنا چندہ دیا اور فلاں مسجد کا یہ بندوبست کر رہا ہے، اور نیت اس کی یہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور ان کو معلوم ہو کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور میرا، تو یہ ریاکاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں کیا ہوا خرچ بھی اسراف ہے۔ اس کے بالمقابل رویہ اقتار کا ہے، ولم یقتروا، وہ بخل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو جو ہم اردو میں بھی جانتے ہیں بخیل، جسے ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، نہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے، نہ جائز ضروریات پہ خرچ کرے، بس اس کو سارا نشہ یہ ہو کہ میں پیسہ جمع کر رہا ہوں، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، جمع اموالا وعددہ، گنتا جا رہا ہے، اس کو بڑھتا ہے، اسی میں خوش ہے، بس نہ خود اس کو چین نصیب ہے، نہ بچوں کو پہ خرچ ہو رہا ہے، نہ کوئی اور اہل خیر پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ بھی بخیل ہے۔ لیکن جس بخل کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے وہ بخل ہے کہ انسان اپنی نام و نموش پہ اور اپنی مطلب خواہشات پہ تو بے تحاشا خرچ کرے، لیکن اللہ کی راہ میں اس کے جیب سے پیسہ نہ نکلے، وہ بخیل ہے۔ وہ ہے یقول الکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے بڑا مال اڑا دیا، لیکن سارا مال کہاں اڑایا؟ اپنے نام و نمود میں، بڑی بڑی ضیافتیں کرنے میں، بڑی بڑی عیاشیاں کرنے میں، وہ خرچ کسی کام میں نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کہ کن کاموں میں وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو ہے جب اس کے پاس دینی کام کے لیے جاؤ تو کہتا ہے جی دیکھو جی کہاں تک یہ اتنے خرچے ہمارے اپنے پورے نہیں ہوتے، یہ ہاتھ اٹھائے چلے آتے ہیں، اس لیے پورے نہیں ہوتے کہ وہ نمود و نمائش کے کام کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس میں اس کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایک ہوٹل میں پارٹی دیتا ہے، بچے کی سالگرہ پہ ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے، اور کسی قومی آفت کے موقع پہ اس سے مانگا جائے تو بڑی مشکل سے 100-200 روپے نکلتے ہیں، تب بھی سمجھتا ہے کہ بس نکلتے ہی رہتے ہیں۔ مطلب یہ بخل ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلتے وقت دل تنگ ہو اور دے بھی تو بہت مٹھی بند کر کے دے، اور اپنے اخراجات میں نمود و نمائش بے تحاشا خرچ کرے۔ تو یہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، پسندیدہ بندوں کی، کہ وہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے ان کو شعور ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حق قائم کر دیے ہیں۔ ظاہر ہے سب سے پہلا حق تو انسان کی اپنی ذات کا ہے، اپنے بال بچوں کا ہے، پھر والدین کا ہے، پھر اعزاء اقربا کا ہے، پھر یتامہ کا ہے، مساکین کا ہے، پھر دینی کاموں کا ہے فی سبیل اللہ، یہ سارے کام ہونے ہیں۔ تو وہ اپنے وسائل کو بجٹ کرتا ہے، اور اس میں جو ہے سب سے اہم حق ظاہر ہے بال بچوں کو اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر خرچ کرنا اور ان کو بھوکا رکھنا، یہ تو شریعت کا منشا نہیں ہے۔ تو وہ اب نفقات واجبہ پورا کرتا ہے اور وہ اعتدال سے پوری کرتا ہے، اس کے بعد جو بچتا ہے تو دوسرے نفقات جو ہیں اور دوسرے خرچے جو ہیں دین کے ان میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جہاں جہاں اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو ایک حضور نے فرمایا کہ معیشت میں اقتصاد، معیشت میں اطمینانہ روی، یہ آدمی کے دانا ہونے کی علامت ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو مال انسان کو ملا ہے وہ سارا کا سارا اپنے اوپر ہی نہ خرچ کر لے، بلکہ اس میں دوسرے حقداروں کے حق کو سمجھتے ہوئے مناسب حد تک اپنی ضروریات پوری کرے، اور اس کے بعد اللہ نے جہاں جہاں کہا ہے وہاں پر وہ خرچ کرے۔ تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ معیشت میں وہ اقتصاد رکھتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، اور ایک میانہ روی کے ساتھ تمام ذمہ داریاں وہ پوری کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ اس ایک آیت میں 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا، ان کے اعمال میں۔ اب تک اس کے رویے، کنڈکٹ کے جو انداز ہیں وہ بیان ہو رہے تھے، اب 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے کہ ان گناہوں سے وہ بچتے ہیں۔ ایک گناہ کا تعلق وہ اللہ کے حق سے ہے، اور 2 گناہوں کا تعلق جو ہے وہ بندوں کے حقوق سے ہے۔ سب سے پہلی بات کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ
شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے، اور جو انسان یہ سب سے بڑی ناانصافی کرتا ہے اسے زندگی میں دوسرے دائروں میں بھی انصاف ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنے مفادات کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے وہ مجبور ہو کے کہیں انصاف کرے تو کرے، ورنہ وہ تو سب سے پہلی چیز تو وہ شرک نہیں کرتے۔ اچھا، مشرکین کو یہ بات اللہ کے محبوب بندوں کی خوبی کے طور پہ بتائی جا رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرک تو شرک کو حق سمجھتے تھے، ان کے سامنے یہ بات کیا اہمیت رکھتی کہ وہ شرک نہیں کرتے؟ اس میں بات یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں توحید کی اہمیت اور شان کو سمجھتا ہے۔ مشرک بھی جو تھے وہ ان کا تمام اپنے جو دیوتاؤں اور معبودوں کے ساتھ جو ربط اور عقیدت ہوتی ہے وہ اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہے صرف۔ کوئی مشرک یا مشرکانہ ذہن رکھنے والا اپنے معبودوں کی طرف ہدایت اور رہنمائی کے لیے رجوع نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو تاکہ میری کھیتی صحیح رہے، میرے مویشی ٹھیک رہے، میرا مقدمہ جیت جائے۔ مطلب وہ ساری دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ربط اس کا دنیا کی اپنے سنوارنے بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور کبھی کوئی مشرکانہ مذہب میں آپ یہ بات نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہدایت اور رہنمائی اور زندگی کے راستے گزارنے کے لیے ان سے ہدایت لینے کے لیے جائیں، اس لیے کہ وہاں سے ہدایت مل بھی نہیں سکتی۔ تو جہاں پر ان کو نقصان ہو جائے تو اپنے بتوں کی وہ حجب کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اور بتوں کو کئی مثالیں قریش میں تھی کہ جہاں انہوں نے جو ہے کسی بت پہ چڑھانے کے لیے گئے اور وہاں پر وہ بات مقدمہ ہار گئے یا وہ جو مقصد تھا پورا نہیں ہوا تو جا کے بت کی مذمت کر کے آ گئے۔ تو دل میں ان کے کوئی حقیقی عقیدت جسے کہتے ہیں وہ نہیں تھی۔ تو توحید کی حقیقی، کیونکہ توحید انسان کی فطرت میں ہے اور اللہ کی عظمت جو ہے وہ انسان کے دل میں فطری ہے، تو اس کی اہمیت بتائیے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی کو شریک نہیں کرتے۔ اور دوسری بات، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو حق کے سوا قتل نہیں کرتے۔ قتل ناحق جو ہے اس سے بچتے ہیں۔ اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حق میں سب سے بڑی حرمت جو ہے وہ جان کی حرمت ہے، اور اسلام میں بھی جان کی احترام بہت اولین حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں مشرک کافر مومن اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی انسانی جان، ایک انسان اگر تکلیف میں ہے، اس کی جان لب دم ہے، اس کو دوا چاہیے، علاج چاہیے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، اس کی جان بچانے کی کوشش پوری حد تک کرنا یہ ہر مومن پہ لازم ہے۔ اور ایک مقام پہ یہ کہا گیا ہے، وہاں پر بنی اسرائیل کے لیے احکامات بیان ہوئے ہیں کہ وہاں پر حابیل و قابیل کا واقعہ بیان ہوا اور کہا ہے کہ اسی بنا پر ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو شخص ایک جان کو بچاتا ہے، ایک جان کو قتل کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو شخص ایک جان کو بچاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ فکأنما احیی الناس جمیعا، جو تمام انسانوں کو جیسے زندگی دے دی۔ تو یہ انسانی جان کی حرمت ہے، لیکن حق اس سے بھی عظیم ہے۔ حق کے ساتھ جان لی جا سکتی ہے۔ جو جان حق، ایک تو اس میں حق کیا ہے، ایک تو یہ کہ قتل ناحق کرنے والا خود جو انسانی جان کا احترام نہیں کرتا، ناحق قتل کرتا ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی جان کا احترام کیا جائے۔ قصاص میں جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، شادی شدہ شخص زناکاری میں ملوث ہو تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، ایک خاص صورت سے سنسار کر کے قتل کرنا۔ تیسری چیز ارتداد ہے کہ اسلام کی شان کو گھٹانا، بغاوت اور اس کی کلچرل باؤنڈریز کو ایروڈ کرنے کی کوشش کرنا، جس کا صورت ارتداد ہے، تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی صورت ہے کہ کوئی کافر اور مشرک دین کا دشمن مقابلے پہ، محاربے پہ آ جائے، بسر جنگ ہو، میدان جنگ میں، تو میدان جنگ میں ظاہر ہے کہ وہ مقابلے پہ آئے گا تو قتل ہوگا۔ لیکن اسلام نے لمٹ کیا ہے، مقابلے میں بھی جو کمبیٹنٹس ہیں اور نان کمبیٹنٹس ہیں ان میں فرق ہے، کہ جو مقابلے پہ نہیں ہے بلکہ الگ ہیں، سروسز میں ہے، سپورٹ میں ہے، مقاتلہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ ڈاکہ زنی، رہزنی، محاربہ، بغاوت۔ اگر اس دارالاسلام کی حدود میں، اسلامی مملکت کی حدود میں کوئی گروہ جو ہے بغاوت پہ آمادہ ہو جائے اور امن و امان اور فساد کا مسئلہ پیدا ہو جائے، فساد پیدا کرنے لگے، تو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو ایمنسٹی ہے اس کے لیے، لیکن اگر پکڑ لیا جائے تو پھر اس کی سزا جو ہے محاربے کی سزا بھی قتل ہے۔ ان 5 صورتوں کے علاوہ انسانی جان لینا جو ہے وہ قتل ناحق ہے، اور اللہ کے نیک بندے انسانی جان ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔
یہ تو آبویس بڑا واضح فحش کام ہے، اور عزتوں کی اور نسب کی حفاظت اور عزتوں کی حرمت کی حفاظت یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے، اور معاشرے میں بہت بڑا فساد اور بہت بڑا شر اور دشمنیاں اس بنیاد پہ پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا اس شہوانی عمل میں بھی وہ ملوث نہیں ہوتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، 3 بڑے بڑے گناہ جو بتائے گئے ہیں، اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ جو یہ کرے گا، اس کے بارے میں فرمایا یفعل ذلک یلقى اثاما، کہ اس گناہ کا انجام اس کو چپک کر رہے گا۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کرنے کے بعد کوئی اسکاٹ فری نہیں جا سکتا کہ اس کا کوئی انجام ہی نہ آئے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آئے، لیکن آخرت میں تو بڑی سخت پکڑ ہے اور بہت سخت عذاب ہے۔ تو اس کے اوپر اس کے اس گناہ کا نتیجہ چسپاں ہو کر رہے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت، کہ قیامت کے دن اس کا عذاب جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا۔